وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ وامینہ علی وحی السماء وعلی آلہ النجباء واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہ اقتدى وبآثارہم اقتفى من المحدثین والمفسرین والفقہاء الى یوم الجزاء. اما بعد، علم الحدیث علم شریف ومن وظیفة المحدث الاشتغال فی الاسانید ومن وظیفة الفقیہ الاشتغال فی المتون والاعتماد فی الاحادیث علی الاسانید وما لا سند له فلا قیمت له ولذا قیل الاسناد من الدین. اللهم صل وسلم على النبی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ نے جن اکابر امت اور بزرگوں کو حفظ احادیث اور اسانید کے ملکات موہوبہ دیے ہیں، ان میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک خاص مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں. امام ترمذی ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورت ابن موسیٰ الترمذی معروف ہے، اور صحیح قول کے مطابق حضرت کی ولادت 209 ہجری ہے اور وفات 279 ہے، 279. اس طرح 70 سال کی عمر اللہ نے عطا فرمائی. حضرت اقدس امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منظومہ میں اس کا ذکر کیا ہے. الترمذی محمد ذو زینی عطر وفات عمرہ فی عین. عطر سے بنتا ہے 279 اور عین سے بنتا ہے ٹوٹل ان کی عمر جو 70 سال ہے. اور ذو زین کے معنی صاحب الکمالات الجامعہ. الترمذی محمد ذو زینی عطر وفات عمرہ فی عین. 279 کو فوت ہوئے ہیں وہ عطر ہے، اور کل عمر 70 سال ہے وہ عین ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ ابو عیسیٰ کہلاتے ہیں، اور محمد ابن عیسیٰ نام ہے ان کا. ابو عیسیٰ پر بحث ہے کہ یہ کنیت ہے لأجل الولد یا کنیت ہے لأجل الشرف. کنیتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، جیسے شاہ صاحب کے امام العصر کہتے ہیں ذی شرف ہے، حضرت مدنی کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، مولانا عبدالحی نقوی کو ابو الحسنات لکھتے تھے. تو اشکال کی وجہ یہ کہ اگر بیٹا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور ابو عیسیٰ ہو سکتے ہیں، عیسیٰ کے والد ابو عیسیٰ ہوں گے. لیکن جماہیر کہتے ہیں کہ لا ولد لہ وما تزوج، حضرت نے شادی نہیں کی، اولاد نہیں ہوئی. تو یہ اعزازی کنیت ہے، اور
مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک باب ہے، باب ما یکرہ للرجل ان یقتنى بابی عیسیٰ. نامناسب بات ہے کہ کوئی ابو عیسیٰ کنیت اختیار کر لے، لأن عیسیٰ لا اب لہ. عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اور حضرت عمر نے ایک شخص کو سنا کہ وہ ابو عیسیٰ کہلاتا تھا، تو آپ نے اس کو کہا کہ کیسے ابو عیسیٰ ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے متولد ہیں. تو اس نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنانی، حضرت نے مجھے کہا ہے. اور نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولنحن في الجلجلة. ہم تو پریشانی کے عالم میں ہمیں سے احتیاط کریں گے، اور ہم آپ کی آنکھیں اس طرح ٹھنڈی نہیں ہونے دیں گے، آپ کنیت واپس کریں. مفصل بحث دیکھنی ہو تو عبد الواسی عبد الوہاب کبار محدثین میں سے عبد الواسی عبد الوہاب، اس کی کتاب ہے کتاب الاسماء والکنہ، ایک ہی جلد میں ہے، بہترین. اور شمس الدین ذہبی نے ایک کتاب لکھی ہے المشتبہ فی الاسماء والکنہ. نووی نے بھی تہذیب الاسماء واللغات 3 جلدوں میں لکھی ہے. پھر اور ابحاث بھی ہو گئی ہے اس میں. یحییٰ ابن معین ہے، معین نہیں ہے. عبد الرحمن ابن زبیر ہے، زبیر نہیں ہے. ابن الحمام ہے، حمام نہیں ہے. تصحیح الاسامی والالقاب. الا لیت الشباب یعود یوما فاشکوہ بما فعل المشیب. شیر علی شاہ صاحب کے جنازے کے بعد شام کو مولانا سمیع الحق صاحب سے ملاقات تھی ان کے گھر پر. مولانا جنازے سے فارغ ہو کے آرام کر رہے تھے، لیکن کہلوایا تھا میرے متعلق کہ وہ آئے گا، اور جیسے ہی وہ آئے فوراً مجھے اطلاع دو، خبردار کہ میرے آرام کو بہانہ بنا. تو ان کے بیٹوں نے کہا ہم بتائیں گے ان کو. تو تھکے ہوئے بھی تھے، کچھ بڑھاپا بھی ہے، تو دیوار پکڑ کے آ رہے تھے. میں نے دیکھتے کہ یہ شعر پڑھا، الا لیت الشباب یعود یوما فاشکوہ بما فعل المشیب. اے کاش جوانی ایک دن کے لیے واپس آئے اور ہم شکایت کریں کہ بڑھاپے نے کیا حشر کر دیا. لا الہ الا اللہ آپ کو اس لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ جوان ہیں، شباب ہے بالکل، اور شبان شکر کرے حالت جوانی. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر، اور وقتی پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. ہے چه نخان و نخانی و چچ پلاس تور مسلی و خوش زوانی و. خوشحال خان چگے والے جڑے زوانا خدا و آغام تلاڑا.
خزانہ باغ غواړي او نطاق غواړي او موږه ساغ غواړي. دو جنس ہے کائنات میں جو ظاہر سے نہیں خوش ہوتے، ایک عورت دوسرا طالب، ایک قبیل میں سے. یہ بھی حقیقت اسباق مانگتے، وہ بھی حقیقت جمع مانگتی. یہ قبیح ظاہر القبیح کلام ہے لیکن حقیقت المعال ہے. طالب جب طالب وہ مغز معنی سمجھتا ہے. عورت کے خواب کے کپڑوں میں ہو، اوپر سونا لدا ہوا ہو، آئس کریم اور فرنی اور شیرمال ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہ چیز بھی تو اور ہے. اللہ نے مخلوق بنائی اس طرح، ان کا کیا قصور ہے؟ کوئی ایک عورت تو نہیں. لا الہ الا اللہ. مفتی محمد عبدہو کا شاگرد ہے شیخ رشید علی رضا مصری، تفسیر المنار کا مصنف. اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام تو ہے تعدد ازدواج. اتنی بیوی ہیں جو نبی کی ہے یا امت کو 4 کی اجازت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اچھی کتاب ہے. اس کے شروع میں یہ کلام بھی ہے، لا الہ الا اللہ. امام ترمذی رحمہ اللہ، ان کے متعلق ایک بحث یہ بھی ہے کہ اکان ذا بصر ثم اعمی ام ولد اکمہ. شیخ و مشائخنا و استاذ و اساتذتنا فقیہ الہند اور محدث الہند حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا اعلان یہ ہے کہ امام ترمذی اکمہ پیدا ہوئے. اکمہ مادرزاد اندھے تھے. یہ عجیب بات ہے، اور کسی نے یہ بات نہیں کہی. اور ویسے جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، خوف خدا میں روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی. وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. یعقوب علیہ السلام بھی حضرت یوسف کے فراق میں روتے روتے نابینا ہو گئے. فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ وَأَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. جب حضرت یوسف کی قمیص واپس آئی اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھ دی، بینائی واپس ہو گئی. غمونو نم سڑے ڈون کڑشی چه خوشحالی ڈیری شی بیا بحال شی. دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے. کوئی اس بمیدان پوینو سر کما کدا زخمی زڑنا میں پور تکڑ اللہ سنا. لا الہ الا اللہ. اور امام ترمذی امام بخاری کے خاص شاگرد ہیں. امام بخاری سے پڑھا تو مسلم نے زیادہ ہے، اور مسلم کہتے ہیں لولا البخاری لما راح مسلم. کتاب بھی اسی ڈگر کی لکھی ہے، یہاں تک کہ یحییٰ اور علی نے صابوری نے رجح صحیح لمسلم علی صحیح للبخاری ولکنہم اخطئوا فیہ خطأ فاحشا. خود امام مسلم کے سامنے یہ تذکرہ ہوا تھا تو انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا میرے استاذ کی کتاب بہت بلند، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور
اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے تمام محدثین سے کسب فیض فرمایا ہے. ان کا حافظہ بہت لانظیر تھا. کہتے ہیں کہ ایک شیخ کی احادیث انہوں نے سنی تھی اور ان کے پاس درد تھی. اتفاق سے مکہ مکرمہ کے راستے میں شیخ سے ملاقات ہوئی. امام ترمذی نے درخواست کی کہ آپ کی فلاں فلاں احادیث مجھ تک پہنچی ہے، میں نے ضبط بھی کی ہے، اگر اجازت ہو تو میں سنا لوں تاکہ رفع متصل ہو جائے. شیخ نے اجازت دے دی، لیکن جب یہ سنانے لگے تو وہ مجموعہ جو جزئین میں تھا وہ غائب ہو گیا. تلاش بسیار کے باوجود وہ اس وقت نہیں ملا. امام ترمذی بہت ہی غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور ان سے اور کوئی بات نہیں بنی. ایسے ایک دو کاغذ لیے سامنے رکھے اور وہ جزئین میں جو مجموعہ تھا وہ پڑھنے لگے یاد سے. تو شیخ کی نظر پڑی، اس نے کہا خالی کاغذ میں مجھے دھوکہ دے رہے ہو، میرا مذاق اڑاتے ہو. امام ترمذی نے کہا کہ وہ جزئین میرے پاس تحریراً موجود ہے، لیکن جلدی جلدی میں دیکھنے میں سامان میں نہیں ملے. وہ جس طرح میں نے لکھے ہیں اس طرح میں نے سنے اور مجھے حفظ ہے، اور آپ دیکھیں کہ میں جب سناؤں گا تو آپ کو کہیں اشکال نہیں ہو. امام ترمذی نے لفظ بلفظ بالکل صحیح طرح سنا ہے. شیخ بہت متعجب ہوئے اور امام ترمذی کو کہا کہ بڑی حیرت کرتا ہوں کہ جزئین موجود نہیں ہے اور آپ حفظ سے پڑھ رہے ہیں. امام ترمذی نے حضرت سے کہا کہ آپ آزمائش کے لیے کچھ اور ایسی حدیث سنائیں. انہوں نے اپنی 10 احادیث سنائی جو ان کے شیخ خاص سے تھی اور شیوخ سے نہیں تھی جو ترمذی کو پہلے سے یاد ہو. لیکن جب شیخ خاموش ہوئے تھے امام ترمذی شروع ہو گئے، لفظ بلفظ سنایا. امام ترمذی کی قوت حفظ کا داد دیا. اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو دین اسلام کی ترویج کے لیے خاص قسم کے ملکات دیے. واقعی محدثین کے حافظے ایک مستقل کتاب لکھی ہے نا کسی نے، محدثین کے حافظے. قدیمی محدثین تو بہت تھے، لیکن حال کے زمانے میں ہم نے حضرت مولانا یوسف بنوری کو دیکھا تھا. بڑی حیرت کرتے تھے لوگ، ماشاء اللہ. کوئی صورت شروع کرتے ختم کر کے چھوڑتے، چھوٹی ہو یا بڑی، اور حافظ نہیں تھے. اسی طرح تاریخ متعددہ کے اوراق در اوراق سناتے تھے. اللہ رب العالمین نے حضرت شاہ انور شاہ کے تلمس کی نسبت سے ان کا مثیل بنایا تھا، اور جب شاہ صاحب کا ذکر کرتے تھے تو رنگ مبارک سرخ سفید ہو جاتا، ایک خاص جلوے برسنے لگتے تھے. اتنا خوش کبھی نہیں ہوتے جتنا مولانا انور شاہ کے حالات پر. اور حضرت الاستاذ محترم اس طرح کہتے تھے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے الجامع السنن کے نام سے یہ کتاب ترتیب دی. جامع اسے کہتے ہیں جس میں 8 قسم کے علوم ہو، سیر، آداب و تفسیر و مناقب و فتن، اشرات و احکام و عقائد. اس کی تفصیل پر کلام میں بخاری میں کروں گا انشاءاللہ. اور
علی تحقیق بخاری جامع ہے اور ترمذی جامع ہے اور مسلم جامع نہیں ہے. فیروز آبادی وغیرہ نے کہا ہے لیکن یہ منظور نہیں ہوا. اور شاہ عبدالعزیز نے اجالہ میں لکھا ہے کہ مسلم جامع نہیں. اور الحتہ میں نواب صاحب نے بھی کہا جامع نہیں. شانور شاہ حضرت شیخ الہند حضرت گنگوئی حضرت نانوتوی حضرت بنوری یہ بھی کہتے تھے کہ مسلم جامع نہیں کیونکہ اس میں تفسیر نہیں. بہت کم روایات تفسیر لی. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بھی جامع ہے. اللہ اکبر. پاکستان میں جتنے لوگوں نے مسلم پر کتابیں لکھی انہوں نے جامع بنانے کی کوشش کی. یہ ان کی قلت علمی اور سوء فہم ہے. اپنے بزرگوں سے بعد ہے. جب شاہ انور شاہ نے کہا کہ نہیں ہے بات ختم ہو گئی. ان سے بڑا محدث کو حضرت بنوری کہتے ہیں جامع نہیں. سوال یہ ایک فنی مسئلہ ہے. باقی مسلم کے مقامات منازل بے انتہا ہے. طرفہ تماشا یہ ہے کہ شیخ الاسلام پاکستان دارالعلوم دیوبند کے مفسر اور متکلم مولانا شبیر احمد صاحب نے فتح الملم میں بھی جامع نہیں مانا کیونکہ وہ شاہ صاحب کے پابند ہیں. وہ تو شاہ صاحب کو خوب جانتے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. اور سنن حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جو فقہی طرز پر ہو, جیسے اول کتاب الطہارت ہو اور پھر کتاب الصلاۃ ہو, پھر زکوٰۃ ہو, پھر صوم ہو, پھر حج ہو. اس کو سنن کہتے. سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, السنن الکبریٰ للبیہقی اور السنن الصغریٰ للبیہقی. سنن سعید ابن منصور بہت اعلیٰ سنن ہے, 2 جلدوں میں. بہت سارے اکابر محدثین کے نام سنن بھی ہیں. لا الہ الا اللہ. امام ترمذی کہتے ہیں کہ میری یہ کتاب الجامع السنن جب مکمل ہوئی تو میں نے حجاز کے علماء کو پیش کیا, فحسنوہ. پھر میرے عراق کے علماء کو انہوں نے بھی تحسین فرمائی. پھر خراسان کو, اس وقت جو بڑے بڑے مراکز تھے حضرات محدثین کے, اور سب نے میری کتاب کو بہت ہی قبولیت اور دعاؤں کی نگاہ سے دیکھا. یہ 3 حصوں میں ہے. پہلا حصہ سنن ہے اور دوسرا حصہ اس میں مراسیل ہے اور تیسرا حصہ شمائل ہے. یہ تینوں جب جمع ہو جائے تو الجامع السنن للامام ترمذی تیار ہوتا ہے. ہر دور اور ہر زمانے میں بزرگان دین نے اس کے شروع معتبرہ لکھی. ہماری دانش میں سب سے پہلی شرح ابو بکر محی الدین نے
عارضۃ الاحوزی فی شرح الجامع للسنن للترمذی 16 جلدوں میں لکھی ہے. ہمیں اس سے پہلے کوئی شرح معلوم نہیں، جو بالکل قریبی زمانے کا 34 صدی ہجری کا آدمی ہے. ابو بکر ابن العربی مالکی نقطۂ نظر کا عالم ہے، جن کے احکام القرآن بھی ہے، اور انہوں نے اس طرح کوئی ظاہر نہیں کیا کہ اس سے پہلے کوئی شرح لکھی گئی ہے، بالکل ٹچ بھی نہیں کیا. کم از کم ایک بزرگ کہہ دیتا ہے کہ میرے زمانے میں اتنی شرح وہ نہیں کرتا. امام بخاری کو جوفی کہتا ہے، وہ کتاب الجوفی امام بخاری شریف کو کہتے ہیں. امام بخاری سلف میں جوفی مشہور ہے. یمان جوفی کے ہاتھ پر ان کے دادا ایمان لائے تھے، تو اس کے نام سے یہ مشہور ہوگا. داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سعید علی اجویری وہ کہتے ہیں میں نے 2 کتابیں زبردست لکھی، ایک الامام الکوفی اور دوسرے الامام الجوفی. داتا صاحب عالم ہے، بہت بڑے محقق عالم ہے، سما کے سخت خلاف، ٹنگ ٹکور قوالی بالکل سم پختون ملا نہیں منی. اور پیراری پیر شیخ عبد القادر بھی قائل نہیں ہے، اور مجدد قائل نہیں ہے. باقی درمیان میں سارا ٹنگ ٹکور. معین الدین چشتی اور فرید گنج شکر تو جو آدمی قائل نہیں ہوتا تھا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اتنا غلو. سما مولانا اشرف علی نے کتاب لکھی حق السما. مولانا بھی عجیب ہے، ہر موضوع میں کتاب ہے. 1365 کتابیں لکھی ہے. امت مسلمہ میں سب سے بڑا مصنف ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب. کل کتابیں حضرت کی پوری اور ادھوری مختلف زبانوں میں ملا کر 1365 بنی. عجیب و شان عالم ہے یار. ہمارے اہل حق ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم، ہماری حقانیت کی دلیل. وسیع النظر عالم اور متسلب دیوبندی، کٹر راسخ العقیدہ. بدعتیوں کا سب سے بڑا حملہ حضرت پر، کیونکہ کام کے آدمی ہے. دشمن تو کام کا ہتھیار خراب کرتا ہے. واٹر پلانٹ پہ سب جمع ہو رہا ہے، نقصان پہنچا ہے. اصل بات اور تھی. اصل بات یہ تھی کہ ہندو مت میں مذہبی چیز بجن ہے. دن رات ان کے مندر میں بجن بجتا ہے. ایک مکروہ گندی آواز ہے، ساز ہے، ساز سر ہے. تو اس کے علاوہ ہندو جمع نہیں ہوتے تھے، اور جمع ہونا ضروری ہے کہ بات سنیں. تو حضرت صاحب نے ولی الہند اور سلطان الہند خواجہ گاں معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے شاگردوں کو کہا کہ تم لوگ طبلہ بجاؤ اور بنسری بجاؤ. حضرت نہیں ہوتے تھے، اندر اندر ہوتے تھے. پھر اس میں درمیان میں وقفہ ہوتا ہے، اس میں حضرت آ کے بیٹھ جاتے تھے.
اور تلاوت ہو جاتی تھی اور پھر آپ اس کی تفسیر کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے عجیب شان دی تھی. ہر مجلس میں 5,000 10,000 مسلمان ہوتے. آپ کو نقصان پہنچانے کی بڑی کوشش کی گئی کہ ہمارا مذہب ختم کرنا. پھر وقت آ جاتا تھا تو حضرت اشارہ کر لیتے تھے کہ میں اٹھتا ہوں اور تم لوگ سما شروع کرو، تو وہ بیٹھے رہتے تھے اس بہانے. اس طرح سما اولیاء میں پھیل گیا اور ہندوستان کے علماء کرام اور اولیاء وہ اس بارے میں نرم رائے رکھتے ہیں. وہ ایک طریقہ تھا اسلامی تبلیغ کے لیے لوگوں کو مائل کرنے کا. مقصود بالذات نہیں تھا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ مولوی احمد رضا خان پختون تھا اور پٹھان بہت سخت خلاف ہوتے ہیں ٹنگ ٹکور گانا بجانا کے. ملیار ڈیر مضبوطی تو احمد رضا خان صاحب نے بھی اس کے خلاف فتویٰ لکھا اور بزرگان دین کے دامن کو بچانے کی سرتوڑ کوشش. سر بلا رہے سر، لیکن افسوس کہ فروع میں ماہر ہے، جزیات کا امام ہے، اصول سے بے خبر ہے. اور سب سے بڑا نقصان کی جو بات ہے وہ یہ کہ دور حدیث نہیں کی ہے. اپنے والد نقی علی خان صاحب سے پڑھے ہیں اور مرزا غلام قادر بیگ جو غلام محمد قادیانی کے بڑے بھائی ہیں ان کا بھی شاگرد ہے. بڑا محدث تھا، لیکن مشکات اور مشارق الانوار تک درس دیا ہے اور صحیح ستہ کی کوئی کتاب خان صاحب نے نہیں پڑھی. یہ جتنے بھی گمراہان ہیں مولانا مودودی اور شبلی اور فلاں اور نیاز فتح پوری اور اسلم پوری اور یہ جتنے بھی بے دین لوگ ہیں جنہوں نے آگے فتنے کی، ان میں ایک نے بھی دور حدیث نہیں کی. کہتے ہیں دور حدیث میں اس قدر اختلافات بیان ہو جاتے ہیں اور اس کے درمیان ترجیح اور راجح ہو جاتی ہے کہ طالب کا سینہ ویسے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کو مزید شرارت نہیں کرنی ہوتی. اور جب دور حدیث نہ ہو تو بالکل ایسا جیسے ہتھیار ایک بچے اور مجنون کو ہاتھ میں دے اور اس کو یہ نہ بتائے کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے. دور حدیث کتنی برکت والی کلاس ہے. بس 1 سال پورا کر لو، آرام کرو، نقصانات سے بچ جاؤ. اللہ اکبر و کبیرہ. سراج الدین ابن ملقن نے بھی ترمذی کی شرح لکھی ہے. یہ مشہور محدث ہے، حافظ ابن حجر اور بدر العینی کا استاد ہے. التودی کے نام پر انہوں نے بخاری کی شرح لکھی، 36 جلدوں میں شائع ہو گئے، موجود ہے ہمارے. فضل اللہ تور پشتی ایک حنفی محدث گزرے، انہوں نے بھی ترمذی کی شرح لکھی ہے. ابن بشکوال نے بھی ترمذی کی شرح لکھی. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے بھی ترمذی کی شرح لی، لیکن وہ ناپید ہے، سامنے نہیں آئی. مولانا تقی عثمانی نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، لیکن آگے جو اس کی عبارت نقل کی ہے وہ غلط نقل کی ہے، وہ برعکس نقل ہے.
اصل نسخے کے خلاف نہ کرے. کسی تخصص کے طالب نے جان چھڑائی، مولانا کیوں غلطی کرتے؟ تو پورے عالم ہیں. طلباء پر جب بھی اعتماد ہوگا کام ادھورا ہے. طلباء زیادہ محنت نہیں کرتے. طالب تو ایک محمد چراغ صاحب تھا جس نے شانور شاہ کا درس ترمذی نوٹ کیا. اور عجیب بات کہ شاہ صاحب اردو میں پڑھاتے تھے اور وہ اس دوران شاہ صاحب کی اردو کی عربی کرتے تھے. کتنا مشکل کام ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربیت پر کتنا ملکہ ہے. گجرانوالہ میں کافی زمانوں تک رہے. جب مر گئے تو مولانا سرفراز خان نے مجھے کہا کہ میں نے بھی ان سے پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ مشکل عبارتیں حل کی. میں نے کہا عبارات حل کرنے میں کیسے تھے کہ جیسے انور شاہ صاحب تھے. لا الہ جون کے نوے گورا سن بدا خبر سخت فائدہ وان انہیں بیچارہ موجودی تھے مدن نزدیکی تھی. مولانا محمد چراغ نے حرف شذی کے نام سے حضرت مولانا انور شاہ کا درس جمع کیا ہے ترمذی شریف کا. بہت حیران کن ہے. صرف اس کے دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا علم کیا چیز ہوتی ہے کہ شاہ صاحب کو ترمذی پر کتنا علم ہے اور فقہ میں کتنا ماہر ہے. کل فقہ ایسی بیمارا ہے آنکھوں کے سامنے ٹاٹے مارتا ہوا. پھر اس کتاب چونکہ طالب نے جمع کی ہے اور اس طالب نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میرے استاد جو پڑھا رہے تھے میں نے حد الوسع کوشش کی کہ صحیح نوٹ کروں لیکن مجھ سے غلطی آ گئی ہے اور اس میں جتنی غلطیاں ہیں وہ میری ہے. حضرت الاستاذ کا دامن مبرہ ہے. پھر بھی ہندوستان کے مشہور غیر مقلد محدث عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوزی کے نام سے ایک کتاب لکھی اور کتاب برائے نام ہے اصل حضرت شاہ صاحب اور علماء احناف اور دارالعلوم دیوبند اور حنفیت پر اعتراضات کا بوچھاڑ. حالانکہ مبارک پوری نے خود کہا ہے کہ مجھے حرف شذی سے بہت فیض ہوا ہے. التمر توکل و تذم، کھجور کھائی بھی جاتی ہے اور برائی بھی کی جاتی ہے. حضرت شاہ صاحب کے علوم کے امین اور پورے جہان میں ان کے مقام کے ترجمان اور اپنے وقت کے نابغہ محدث استاذ گرامی کھدر حضرت مولانا مودودی یوسف صاحب کی نظر تھی تحفۃ الاحوزی کے شدائد پر، لغزشات پر، طوفانی خرافات پر. چنانچہ آپ نے دور حدیث سے 1 سال پہلے مشکات پڑھی اور مولانا لطف اللہ صاحب سے کہا کہ آپ دورہ کریں، میں ذرا حرف شذی کا جواب لکھتا ہوں. حضرت شاہ صاحب نے کہا بھی کہ پہلے کرنا، مجھے نیند نہیں آتی رات. شاہ صاحب نے اجازت دے دی اور کہا جہاں تو کہے فوراً میرے پاس پہنچو. فرمایا اس کے جواب کے لیے حضرت سے ایک دفعہ بھی میں نے رجوع نہیں کیا. عبد الرحمن مبارک پوری کے اعتراضات اتنے بھونڈے تھے، اتنے نکمے اور علم سے معرات ہے کہ اس بارے میں شاہ صاحب سے پوچھنا شاہ صاحب کا قیمتی وقت ضائع کرنا. تب بعد میں دکھاتا تھا کہ یہ اعتراض ہے اور یہ جواب. حضرت فرماتے تھے اللہ آپ کا علم بابرکت بنائے. خوب دعائیں دی. اور یوں معرفت سنن جیسی ممتاز شرح کائنات میں منصہ شہود پر آ گئی. اس وقت پوری دنیا میں
حدیث کی کسی کتاب کی اتنی جامع و مانع شرح نہیں ہے جو مصنف نے علت تقرر والتکرار والمراجعات الشدیدہ مع الرسوخ فی العلم والایمان اثباتاً اور نفیاً، روایتاً اور درایتاً، اسناداً اور متناً، لفظ لفظ ہر بار اس کو ٹکانے لگا ہے. اتنی متقن شرح کائنات میں کوئی نہیں ہے. دیدرا دیدہ غزوہ میدان. اہلا السنن 17 جلد ہے لیکن معارف السنن کا ایک ورق نہیں، کیونکہ یہ مولانا نے خاص جنگ و جدال کے لب و لہجہ سے لکھا ہے. اس ضمن میں ایک واقعہ سن لو، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. میں جب عمرہ یا حج کے لیے جاتا ہوں تو وہاں کچھ شاگرد ہے، ان سے پوچھتا ہوں کہ بازار میں کوئی نئی کتاب آئی ہے؟ تو شفیق الرحمان کشمیری نے کہا کہ وہ نسائی کی شرح آئی ہے 45 جلدوں. میں نے کہا کتنے کی مل رہی؟ کہا 12,000 ریال کی. میں نے لیا، رات کو لے آیا. میں نے الحمدللہ اذان فجر تک 45 کے 45 جلدیں پٹک دی. بھائی ایک آدمی نے مجھے کہا کہ نیند نہیں آئی. میں نے کہا آپ کی جو اس عمر میں شادی ہو جائے گی، خوبصورت دلہن ملے گی تو رات کو سوئیں گے آپ. کتاب کی لذت و حلاوت دنیا کی نعمتوں سے بہت زیادہ ہے. پتہ ہی نہیں چلا اذان شروع ہو گئی تہجد 1 گھنٹہ پہلے. 2 یا 3 دن بعد میں حرم میں فجر کے بعد ذرا طویل بیٹھتا ہوں. ایک عربی عالم میں نے دیکھا میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. میں خیال ہوا کہ یہی جو ہے نا 43 جلدوں کا مصنف دغل ہے. ایسے میں افوان انداز ہو فاحوان. جب سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو میرے قریب آیا اور مجھے کہا کہ وہ نسائی کی شرح پوری ہو گئی ہے، آپ کے لیے 2 نسخے رکھے، ایک آپ کے لیے ایک جامعہ کے لیے. میں نے شفیق کو 2-3 دفعہ کہا سستی کر رہا. میں نے کہا میں نے رات کو لے لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہنے لگا دیکھ لی؟ میں نے کہا دیکھ لی. کیسی ہے؟ میں نے کہا یہاں رہتے ہوئے اس طرح لکھنا پڑے گا، میں یہاں رہ نہیں سکتا. اور میرے چہرے سے اندازہ لگایا کہ وہ سارا غضبان. میں نے کہا اور باتیں چھوڑو، اس حرم سے الموازنہ بین معارف السنن و تحفۃ الاحوزی للمبارک پوری شائع ہے، اور وہ آپ کا آدمی ہے، ہمارا نہیں ہے، نجدی اور سلفی ہے. اس نے لکھا ہے معارف السنن من کتب اہل السنہ والجماعت والشیخ لہو ید طولا فی الاحادیث والاسانید والآثار والنقد والجرح وهو ينصف حيثما جاء بالابحاث القيمة. واما المبارك فوري هو رجل جدالي. ايش هذا؟ هل ذكرت هذا في الترجيح؟ اور میرا ہاتھ پکڑا، چوما، مجھے کہتا ہے افون سامے ہو گئے. میں کہا موازنہ تو ہو چکا ہے، آپ کے ہاں پہلی کتاب شائع ہے، اور وہ نجدی پکا سلفی غیر مقلد، اور وہ کہتا ہے کہ معارف السنن علی منہج اہل السنہ والجماعہ، وہ سرمایہ اسلام ہے. واما تحفۃ الاحوزی فکتاب الجدل، بیکار فضول جنگجو لوگوں کی. اور میں نے کہا اس کا علم بتاؤں آپ کو؟ حیران ہو گئے. میں نے کہا وہ مرقات کا حوالہ دیتا ہے اور پھر مرقات منطق والی سمجھتا ہے. اتنا بے وقوف ہے کہ اس کو مرقات قاری کا پتہ نہیں ہے. سر پکڑ کے بیٹھ گیا.
خیر جی، میں نے کہا پولیس جمع ہو جائے گی، اور وہ بہت ادب کر رہا تھا، اور واقعی بڑے علم کے ساتھ بڑا بہادر ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ شفیق الرحمان نے اپنے وقت پر صحیح نمائندگی کی۔ 2 دن بعد مجھے کہتا ہے کہ یہ کعبہ شریف ہے سامنے، آپ بھی اپنے رب سے جو کچھ مانگتے ہیں یہاں آتے ہیں، اور ہم بھی، ایک تو میری کتاب پر مجھے کچھ لکھ کے دے دو۔ میں کیا لکھوں؟ جو میں نے کہا وہ آپ نے سن لیا۔ دوسرا ہے کہ میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں، 3-4 ہزار 5,000 ریال لفاف میں ڈالے کہ آپ نے میری کتاب خریدی، مجھے دکھ ہوا ہے، تو آپ کے لیے میں نے نسخے رکھے ہوئے، اور بہت زیادہ خوش ہوئے ماشاءاللہ۔ بار بار کہا کہ کیا چست مطالعہ ہے، مقدمات سے لے کے منتہا تک کتاب ایک رات میں دی۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے 45 جلد لکھی ہے تو ضرور ہمیں کڑس ڈس دیا ہوگا۔ میں نے تمام مواطن نکالے، پوری رات میں بالکل غمگین رہا۔ میں نے کہا انا للہ، اتنے بڑے علم کے ساتھ اتنی بے انصافی، اور کس بے توجہی سے حضرت شاہ صاحب گنگوئی کے نام لے کر لکھتا ہے، ولا یتعدب معہم کان ینبغی یتعدب ویستحی من مکانتہم العلمیہ۔ خیر بارہ ٹھیک ٹاک ہو گیا مولوی۔ اب اس نے صحیح مسلم کی شرح لکھی 50 جلدوں میں، اور شفیق الرحمان نے کہا کہ آپ کی بحث کا پورا لحاظ کیا ہے۔ اس میں جگہ جگہ لکھتا ہے کہ مجھ سے نسائی کی شرح میری ابتدائی تصنیف ہے، اس میں مجھ سے علماء احناف کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے۔ حرم میں ایک پاکستانی شیخ نے مجھے بہت سخت بھی کی کہ اتق اللہ وعلیک ان تحفظ آخرتک، اللہ سے ڈرو، آخرت کا خیال کرو۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں تول ترازو قائم ہوگا۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ان لوگ جب علم میں بیٹھتے ہیں نا تو علم کے ہو جاتے ہیں۔ ایک کتاب وہاں سے شائع ہے، الموازنہ بین معارف السنن و تحفۃ الاحوذی۔ اگر قدرت نے ساتھ دیا تو میں اس کو چھپوا کے آپ کو دیتا ہوں۔ جی ہاں، وہ بہت کسی عادل قلم فاضل نے لکھی ہے، اور معارف السنن کو 100% ترجیح دی ہے تحفۃ الاحوذی پر۔ درس حدیث تو ہندوستان میں رائج تھا، لیکن اس طرح خاص محفوظ نہ ہوا۔ شاہ عبدالعزیز کا، شاہ ولی اللہ کا، شاہ رفیع الدین کا، شاہ عبد القادر کا، ہمارے صنعت کے لوگ ہیں نا۔ پھر شاہ اسحاق کا، شیخ عبد الغنی مجددی کا، مولانا احمد علی صاحب سے محفوظ ہونا شروع ہوا، کیونکہ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری نے ایک تو بخاری کی تعلیق کی ہے جو آپ کے سامنے ہے، وہ مقدمہ ہے، اس طرح ان کی ترمذی کی شرح بھی ہے۔ میرے پاس ایک ترمذی ہے حضرت مولانا نصیر الدین غرغشتوی نے جس میں پڑھایا ہے، وہ نسخہ مجھے اللہ نے نصیب کیا ہے، اس پر مولانا احمد علی کا حاشیہ ہے۔ گزشتہ سال دور حدیث کے بعد طلباء نے آواز دی کہ ہمارے پاس بھی جو درس میں مدرسے نے دیا ہے بعض نسخے مولانا احمد علی کے ہیں، وہ بہت کام کے ہیں، بہت کارآمد ہیں۔ اس طرح ان کی مسلم کے بھی حواشی ہے، لیکن وہ معروف نہیں ہے۔ یہ بخاری کی تعلیق بہت قیم ہے، اور میں بخاری میں بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت گنگوئی نے کامیاب درس دیا ترمذی کا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کے والد یحییٰ کاندیلوی نے محفوظ فرمایا، فجزاهم اللہ عنا وعن علم الحدیث احسن الجزاء۔ اس کا نام ہے الکوکب الدری فی شرح الجامع سنن لترمذی۔ 2 چھوٹے جز میں ہے لیکن پوری ہے۔
ضروری ابحاث ہے سب. حضرت اقدس فقیہ هذه الامہ محمود الملت والدین حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے ترمذی کی شرح لکھی ہے بہت زبردست، زاد المنتہی، اور اس شرح میں انہوں نے حضرت گنگوئی کے کوکب کو نشانہ بنایا ہے اور حضرت گنگوئی کے کوکب سے عدم اطمینان ظاہر کیا ہے کہ یہ ایک درسی کتاب ہے اور محقق نہیں ہے. خدا جزائے خیر دے، حضرت الاستاذ مفتی ولی حسن نے وفات سے پہلے اس پر بینات میں تبصرہ کیا اور فرمایا مفتی محمود نے حضرت گنگوئی کی شرح کو لفظ بلفظ رد کیا ہے اور پھر فرمایا کہ ماشاءاللہ آپ کے ردود نشانے پر ہے، قابل قدر ہے، تائید کی اس کی. آج کل 2 جلدیں اس کی آئی ہے، ہمارے یہاں سے ملتی ہے انشاءاللہ، آپ کو بھی وقت پر ملے گی. اور مولانا موسیٰ خان صاحب تھے لاہور میں، پھر پہلے تو ملتان میں تھے، پھر لاہور چلے گئے تھے. منطق فلسفہ کے عالم تھے اور حدیث بھی پڑھاتے تھے. انہوں نے ریاض السنن کے نام سے ایک شرح لکھی، اس میں مواد بہت زیادہ ہے. ہمارے شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے بھی خزائن السنن کے نام سے ترمذی پر کچھ تعلیق جمع فرمایا، وہ بھی 2 جلدوں میں کافی حد تک ہے. برادر بزرگ مولانا مفتی نظام الدین شہید اس کی تعریف کرتے ہیں، مجھے کہتے تھے داغور اور دیگر ڈیر معلومات تھی، آسان اور ڈیر. سرفراز خان بھی اپنے زمانے کے بڑے محقق عالم تھے، قرآن و سنت اور فقہ پر کامل نظر تھی. اکوڑا ہٹک کے مولانا عبدالحق صاحب بھی بہت اونچے محدث تھے. آپ نے بھی 60-65 سال تک بخاری ترمذی کا درس دیا. حقائق و سنن کے نام سے ان کی ترمذی جمع ہے. بعض چیزیں اس میں خوب آ گئی. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد صاحب کی بھی کئی شرح، ایک الحبر المدنی کے نام سے ہے اور ایک معارف ترمذی کے نام سے ہے. 3, 4, 5 شروع شائع ہے. مولانا عبدالحنان سے استاد محترم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی 1933 کی تقریر ترمذی موجود ہے، صاف ستھری. انہوں نے کاتب سے دوبارہ لکھوایا ہے، وہ آپ کو زیارت کراؤں گا. بہت سادہ درس ہے بالکل اور نشانے پر ہے. چھوٹی بڑی تو بہت سارا جمع ہو رہی ہے لیکن وہ اتنے زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. حضرت مولانا تقی صاحب نے بھی اپنے دور میں بڑے فاضلانہ درس دیے ہیں. آپ کا مطالعہ بھی وسیع ہے اور آپ کو فقہ سے بھی سروکار ہے اور آپ بڑے باپ کے اہل بیٹے ہیں. حضرت بنوری مفتی محمود کے بھی خوب صحبت یافتہ ہے، ان کے عجائب صحبت بھی ان کو خوب حفظ ہے. اور اس طرح ہندوستان کے اکابر محدثین حضرت قاری طیب، حضرت مولانا زکریا شیخ الحدیث، عرب و عجم کے مشائخ کے بھی صحبت یافتہ ہے. اس اعتبار سے ترمذی شریف پر آپ کے درس بڑے کامیاب ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ بعض فحش غلطیاں آئی. وہ موقع آئے گا تو میں عرض کروں گا کہ اس جگہ نامناسب بات لی. جب یہ درس ترمذی شائع ہوئی
اور چپ گئی. تو بینات میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی نے اس پر کلام کیا اور اخیر میں لکھا کہ چونکہ معاملہ حدیث کا ہے اور اس میں حد درجے بے احتیاطی اور بے باکی برتی گئی ہے، حدیث کے رشتے کے واسطے میں ان کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس کو حذف کریں اور نئے سرے سے دوبارہ لکھیں. اس پر بہت ناراضگی رہی ہے، بہت لیدے ہوئی، لیکن لدھیانوی بھی قلم کا بادشاہ تھا، وہ ڈٹا رہا. اس نے کہا اس طرح شرح نہیں چلے گی. سنا ہے کہ اگلے ایڈیشن میں کچھ اصلاحات فرمائی، تاہم طلباء کے لیے تو اس کے فوائد یقینی ہیں. اپنے مسلک کے لوگ، اختلافات تو علماء میں ہوتے ہیں. گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے. اختلافات سے گھبرا نہیں ہوتے. ایک مسئلہ ایسا پیش آیا کہ وہ بینکوں کی طرف مائل ہوئے اور ہمیں 1% بھی شرح صدر نہیں ہے، 100% بطلان معلوم ہو رہا ہے. 100% کذب اور دروغ، مکر اور لفظ، خداع محض. اور چونکہ مسئلہ دینی و فقہی ہے، تا وقت کہ شرح صدر نہ ہو، ادلہ واضح نہ ہو، صرف کسی کے روب میں آ کے ماننے کا یہ عاجز روادار نہیں. لا الہ الا اللہ. خدا کا شکر ہے کہ ان کے استاد و شیخ ترمذی شریف بھی مولانا سلیم اللہ سے پڑھی. وہ ببانگ کے دوہل کہتے ہیں کہ غلط ہے، اور وہی ہمارے منیٹر ہیں بینکاری کے رد میں. الاقصن میں میں نے 10 قسطوں میں اس کا محاسبہ کیا ہے ان کے اسلامی بینکاری کا. پھر وہ 10 کے 10 قسطیں اکٹھی ہو کے ہماری طرف سے جو نام نہاد اسلامی بینکاری تحریرات اور فتاوا اور تحقیقات علماء کی روشنی میں شائع ہے، 750 صفحے کا جلد، اس میں سب کچھ آ گیا ہے. بنوری ٹاؤن نے بھی ایک بڑی جلد نکالی ہے اور اس میں بھی اس کو ناجائز کہا ہے اور ان کے غلط ہونے کا فتویٰ لکھا ہے. اور تمام اکابر جو اس وقت موجود تھے 400 کے قریب، سب نے اس کو غلط کہا ہے. وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. باقی جہاں تک درس ترمذی یا بخاری کا انعام الباری کا تعلق ہے تو مولانا مدرس ہے اور زمانوں سے پڑھا رہے ہیں. بخاری تو اب شروع کی ہے جب سبحان محمود مر گیا، اور ترمذی 22-23 سال ہو گئے. اللہ اکبر و کبیر. اور کیا ہے؟ کون سی شرح ہے اور اس پر بات نہیں ہوئی؟ معارف السنن حضرت الاستاذ نے کتاب الحج تک لکھی، 6 جلدیں. اور فیصل آباد میں ہمارے دوست مولوی محمد زاہد صاحب، محترم محدث زمانہ مولانا نذیر احمد کا لائق بیٹا ہے، انہوں نے اس کا تکملہ لکھا ہے. لیکن عجیب تکملہ ہے، مولانا کا نام نہیں لیتا. بنوری ٹاؤن نے اس پہ ناراضگی ظاہر کی اور اس کو یکسر مسترد کر دی کہ یہ معارف السنن کا کوئی تکملہ نہیں. میں نے بھی دیکھ کے بہت تعجب کیا تھا کہ غیر متعلق شخص بن کر انہوں نے محنت کافی کی ہے اور بقیہ ابواب مدلل لے کے ہیں. نہ ان کے پاس وہ رسوخ ہے جو حضرت بنوری میں تھا، نہ وہ اطلاع ہے جو ان کو اللہ نے عالمی دی تھی، نہ وہ نسبتیں ہیں جو ان کو مولانا انور شاہ سے تھی، نہ وہ ملکہ ہے جو اللہ نے حضرت الاستاذ کو دیا تھا. بہرحال وہ ایک طالب علم درجے کا مولوی ہے، صاحب قلم ہے اور اس نے لکھا، اچھا لکھا. میں تو اس کا قدردان ہوں.
بنوری ٹاؤن والے مجھ سے بھی خفا ہو گئے کہ آپ نے طلباء میں تقسیم کیا. میں نے کہا یار کچھ تو قدر کرو. تو وہ بھی تکملہ بھی اس کا ایک جلد میں آیا ہے. ابھی تو باقی ہے جلد 10-12 جلدوں میں آیا ہے. اور حدیثوں کی جو شرح ہے اس میں جو احادیث کی تخریج ہے، حضرت بنوری نے ایک کتاب علیحدہ شروع کی تھی، لب اللباب فیما یقولہ الترمذی وفی الباب. یہ حضرت مولانا حبیب اللہ مختار شہید نے علیحدہ اکٹھی کی 10 جلدوں میں. ان میں سے 6 یا 7 شائع ہے، لیکن نام بدل دیا جو صحیح نہیں کیا، کشف النقاب نام رکھا. وہ پہلے والا نام صحیح تھا، حضرت والا لب اللباب. کیونکہ معرفت السنن میں مولانا کہتے کہ میری ایک علیحدہ کتاب ہے، اس پر میں نے رجال و اسانید کی بات کی، اس کا نام مولانا نے لب اللباب رکھا. یا کشف النقاب ہے تو کوئی جوڑ نہیں. تو 6 اور 6 12 اور تکملہ 13 اور ایک جلد الامام الترمذی کے نام سے مولانا حبیب اللہ نے لکھی، جس پر کراچی یونیورسٹی نے ان کو ڈگری دی ہے ڈاکٹریٹ کی. یوں 14 جلد معرفت السنن کی ہو گئی. حافظ کی فتح الباری کی بھی 14 ہے، اور کرمانی کے لامع الضراری کی بھی 14 ہے. مولانا کی شرح ترمذی بھی 14 جلدیں ہو گئی. اور بھی درمیان میں بہت سارے شروع ہے. وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالی زندگی نے وفا کیے اور صحت ساتھ دے، حالات داخلی و خارجی درست و سازگار رہے. علینا لکل اسعاد و ان کان نافعا بشق قلوب لا بشق جیوب. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک و نجیک محمد احمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم. اعلان کے مطابق ترمذی تھوڑی سی پڑھ لے کھول کے، کیونکہ بدھ ہے نا، پھر باس بعد میں ہو، باس تو ہو گئی. مولانا آئے تو نہیں، میں خالی عبارت پڑھ لوں. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المكرم المفخم المشتهر بين الآفاق المرحوم المغفور مولانا محمد إسحاق رحمه الله: حصل لي الإجازة والقراءة والسماعة من الشيخ الأجل والحبر الأفجل الذي فاق بين الأقران بالتمييز عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله. وحصل الإجازة والقراءة والسماعة عن والدي الشيخ ولي الله بن الشيخ عبد الرحيم الدهلوي. وقال الشيخ ولي الله أخبرنا به الشيخ أبو طاهر المدني عن أبي الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ المزاحي عن الشهاب أحمد السبكي عن الشيخ النجم الغيثي عن الزين زكريا عن العز عبد الرحيم عن الشيخ عمر المراغي عن الفخر بن البخاري عن عمر بن التبرزد البغدادي عن عمر بن تبرزد البغدادي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل الهروي الكروخي في العشر الأول من ذي الحجة سنة 47 و500 بمكة شرفه الله. وأنا أسمع قال أخبرنا القاضي الزاهد أبو عامر محمود بن قاسم محمد الأزدي رحمه الله قراءة عليه. وأنا أسمع في ربيع الأول من سنة 82 و400. قال الكروخي: وأخبرنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم الترياقي والشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل بن أبي حامد الغراجي رحمهم الله قراءة عليهما. وأنا أسمع في ربيع الآخر من سنة 81 و400. قالوا أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروزي المرزباني قراءة عليه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المفلزي المحبوبي المروزي فأقر به الشيخ الثقة الأمين. قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي الحافظ قال أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس کر. وبهذا القدر نكتفي اليوم وسنعود بكرة إن شاء الله إلى مزيد التفصيل والتدليل لو وفقنا بالخير والعافية.